اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی اذن سے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ پارہ نمبر 18 جو ہے اس کو سورۃ المؤمنون کے ساتھ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ زمانہ نزول سورہ مومنون کا اس کا انداز بیان مضامین دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سورت کا زمانہ نزول جو ہے مکے کے مڈل جو ٹائم تھا نا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پس منظر سے بھی صاف محسوس ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان سخت کشمکش برپا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن ابھی کفار کے ظلم و ستم نے اس طرح پورا زور نہیں پکڑا، تو یعنی یہ سیکنڈ جو دور تھا مکہ کا وہ اس کے اندر ہے۔ اور یہ کہ مکے کے اس قحط کی شدت کے زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی، بہت سے شہادت یہ بھی ملتی ہے جو بہت سی معتبر روایات کی روح سے اسی دور جو مڈل دور تھا اس کے اندر قحط آیا تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عبد الرحمن بن عبد القاری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی، ان کے سامنے نازل ہوئی تھی، یعنی وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً وہ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ابتدائی آیات سنا دیں جو کہ 10 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ٹاپک کیا ہے اور بحثیں کیا ہیں؟ اس صورت میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، مرکزی میں مضمون یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے، اور پوری جو ایک ڈیبیٹ ہے اس کے مرکز جو ہے وہ یہی اس کے ارد گرد جو ہے بات گھومتی ہے۔ آغاز کلام اس طرح سے ہوتا ہے صورت میں کہ جن لوگوں نے اس پیغمبر کی بات مان لی ان کے اندر یہ اور یہ اوصاف پیدا ہو رہے ہیں جو ایمان لے کے آ رہے ہیں، اور یقیناً ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح کے مستحق ہیں۔ وہ سارے 10 جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتا دیا۔ اس کے بعد پھر انسان کی پیدائش، زمین و آسمان، نباتات، حیوانات کی پیدائش، دوسرے آثار کائنات کی توجہ دلائی گئی، اور یہ ذہن نشین کروایا گیا کہ توحید جو ہے وہ کیا ہے۔ پورا نظام جو ہے عالم کا، پورے دنیا کا جو نظام ہے وہ اس چیز پہ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور یہ پیغمبر برحق ہیں جو اللہ کی طرف سے اتنی کھلی نشانی اور دلائل کے ساتھ آئے ہیں۔ پھر اس کے اندر قصے ہیں دوسری قوموں کے، انبیاء علیہ السلام کی بات سن کر جو نہیں دیتے تھے تو ان کی پھر اینڈنگ کیا ہوئی وہ اس میں آئے گا۔ ان قصوں کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیاوی خوشحالی اور مال و دولت اور آل اولاد اور یہ جو ساری قوت، طاقت، اقتدار، مال، روپیہ، پیسہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی شخص یا گروہ کے راہ راست پر ہونے کی یقینی علامت ہوتی ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے اس کے اوپر۔ اصل چیز جس پر اللہ کے ہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں فیورٹ بننے کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان فیورٹ بننے کا دار و مدار کیا ہے، وہ آدمی کا ایمان اور اس کا تقوی اور اس کی راست بازی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں اس لیے ارشاد ہوئی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس وقت جو مزاحمت ہو رہی تھی، اس کے علمبردار، اس کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑھ کے مکے کے بڑے بڑے شیخ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اپنی گھمنڈ میں تھے، اور ان کے زیر اثر لوگ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے تھے کہ نعمتوں کی بارش جو ان لوگوں پر ہو رہی ہے تو وہ حق پہ ہیں، اور جن کی حالت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، جیسے ایمان والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں، ہاں، تو وہ دیوتاؤں کی مار ہی ان پر پڑی ہوئی، اللہ اکبر استغفر اللہ، تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو بہرحال یہ سورہ مومنون بہت زبردست اس کے اندر احکامات ہیں، شروع ہی بڑے زبردست انداز سے ہو رہی ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون،
یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ مومن کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے مومن۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا، وہ ہے مسلم۔ اب مومن کون ہے؟ وہ مسلم جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے انڈر جو زندگی گزارتا ہے، اس کے ساتھ اس کی جو لوازمات ہیں، اس کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو وہ کلمہ اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے، جس طرح سے اس کو زندگی گزارنی چاہیے اس کلمے کے انڈر، جب وہ سارے اپنے عمل اس طرح کے کرتا ہے، اپنی زندگی اس طرح پریکٹس کرتا ہے، اپنے دن رات اس طرح چلاتا ہے، اپنی زندگی ویسے گزارتا ہے، تو وہ مومن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایمان دل میں ہوتا ہے اور کلمہ زبان پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو زبان سے کلمہ پڑھنے والے تو منافق بھی تھے، لیکن ان کا حشر آپ دیکھیں قرآن پاک میں کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کلمے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ کہتے ہیں قد، تحقیق اس میں کوئی شک نہیں، افلح المؤمنون، مومنوں نے فلاح پائی۔ اب مومن کون ہے؟ اب یہ میں اور آپ اپنے جو ہے نا چیک کر لیں کہ کیا ہم مومنین میں ہیں۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلے جو بات آ گئی ہے نا وہ ہے اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے آیت نمبر 9 تک ایمان لانے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی یہ دلائل ہیں جس کے اندر اپنے آپ کو میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے، کیا ہم فلاح کے راستے پر ہیں؟ تو ہم نے یہ کوالٹیز اپنے اندر چیک کرنی ہیں۔ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ان لوگوں میں کیا میں اور آپ شامل ہوتے ہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے ان چیزوں کو آپ چیک کر لیں۔ اپنی نماز میں سب سے پہلے نماز قائم کرنا، کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ جو آ جاتی ہے فرائض کے اندر، وہ ہے اس کا ثبوت دو عملی طور پہ کہ تم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو، تم ثبوت دو کہ تم مسلمان ہو، اور اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو پریکٹس کر کے دکھاؤ۔ تمہیں نظر آنا چاہیے کہ تم اللہ کے سامنے جھکتے ہو اور کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ ہے نماز۔ اور اس میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع کے اصل معنی یہ ہے کہ کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، عجز و انکساری کا اظہار کرنا، اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ، اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ۔ اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے ہے، دونوں طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ خشوع ہوگا نا دل میں تو وہ باہر بھی آتا ہے۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی عظمت اور جلال سے مرعوب ہو جائے، بہت امپریس ہو جائے، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر بھی جھک جائے، اعضاء بھی اس کے ڈھیلے پڑ جائیں، اس کی نگاہ نیچی ہو جائے، پست ہو جائے، آواز اس کی دھیمی ہو جائے، دب جائے، اور ہیبت زدگی کے وہ سارے اثار اس پہ طاری ہو جائیں جو اس حالت میں نیچرلی اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں جبکہ آدمی کسی زبردست طاقت اور ہستی کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ تو اس کی جو باڈی اس کو جو ریئیکٹ کرتی ہے، جو اس کے اندر جو سارا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، جو دل کے ساتھ حاضری ہوتی ہے، اور اس کا جسم بھی پھر اس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور نماز میں خشوع سے مراد ہے دل اور جسم کی یہی کیفیت، اور یہی نماز کی اصل روح بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے بھی کھیل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا، یعنی بے وجہ حرکت جو ہے وہ نہ کرتا۔ نماز میں ہلنا، مختلف سمتوں میں جھک جانا، جھکنا، جھومنا یہ منع ہے۔ کپڑوں کو سیدھا کرنا، بار بار ان کو جھاڑنا، یہاں تک کہ سجدے میں جاتے ہوئے آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ یا سجدے کی جگہ کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی خشوع کے خلاف چیز چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بلند آواز سے اکڑ کر قرات کرنا یا قرات میں گانا بھی آداب نماز کے خلاف ہے۔ زور زور سے جمائیاں لینا، آوازیں نکال نکال کے، ٹھیک ہے، ڈکاریں بھی جان بوجھ کے لینا، یہ بھی نماز کی بے ادبی ہے۔ یہ یعنی آپ کے خشوع کو میں خلل ڈالتا ہے۔ جلدی جلدی نماز کو پڑھنا یہ بھی سخت ناپسندیدہ بات ہے، یہ خشوع کے خلاف ہے۔
اور یہ حکم ہے کہ نماز کا ہر فعل پوری طرح سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع کریں تو اچھی طرح جھکیں، اس کے اندر کمر سیدھی ہو، یعنی اگر آپ کے گھٹنوں میں اتنی تکلیف موجود نہیں یا کوئی ایسی آپ کی صحت کی کوئی حالت ایسی نہیں ہے نا، تو پھر اچھی طرح سے رکوع کرنا، پھر سجود کرنا اچھی طرح سے مکمل پوری طرح اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، ٹھیک ہے، پھر قیام یا قعود میں جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو لے، یعنی اچھے طریقے سے ان سارے سٹیپس کو کرنا، اور جب تک کہ ایک سٹیپ اچھی طرح سے نہ ہو جائے دوسرا سٹیپ شروع نہ کرنا نماز کا، ٹھیک ہے۔ تو نماز میں اگر کوئی چیز اذیت دے رہی ہے نا تو اسے ایک ہاتھ سے دفع کیا جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، مگر بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا یا دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا بھی منع ہے۔ تو ان ظاہری آداب کے ساتھ یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں تو نہیں سوچ رہا، اپنے خیالات کو، اپنے ذہن کو آتے جاتے جو ذہن کے خیالات ہیں، نفس کے اندر ایک فطری چیز ہے نا کہ ہمارا دماغ جو ہے نا اصل میں 2 ٹریکس پہ چلتا ہے۔ تو ان نماز کے دوران انسان کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو کچھ وہ زبان سے پڑھ رہا ہے نا اس کو یہ سمجھ ہو، اس کا دماغ اس طرف لگا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے ترجمہ اس کو آتا ہو، ٹھیک ہے، اور بے اختیار جو خیالات آ جاتے ہیں اس کو پھر جھٹکتا بھی ہو، اس کو احساس بھی ہو کہ یہ نماز میری ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ آپ کو بتانا میں چاہتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز جو ہے دین میں، امت میں میری کے اندر ختم ہوگی نا، وہ ہے نماز کے اندر سے خشوع، اور اینڈ پہ نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جو چیز ختم ہوگی نا وہ ہے خشوع کا ختم ہو جانا عبادت کے اندر سے۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا کہ دل اور آپ کا جسم اس کو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ریئیکٹ کر رہا ہو، عجز کا، انکساری کا، کوئی بے ادبی والی بات نہ ہو، کوئی یعنی اس طرح خشوع اور خضوع ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اب یہ بہت آج کل عام ہو گیا ہے، اب حرم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ولاگز بن رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہا ہے، تصویریں ہو رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور تصویریں ہیں، نماز باقاعدہ فرض پڑھی جا رہی ہے اور اس کی تصویریں ہیں اور ویڈیو بنا کے تو اس کو جیسے پتہ نہیں کوئی شادی کے ایونٹ پہ آئے ہیں یا کسی فنکشن پہ آئے ہوئے ہیں کہ اپنی ویڈیو خود بنا کے اپنی نماز کو، یہ کیا ہے؟ حرم کے اندر خشوع والی نماز ختم ہے، ٹھونگے مار مار کے لوگ اپنے نفل پڑھ رہے ہیں اور عبادتیں کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق بات ہے، آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیجئے۔ تو فلاح، مومن وہ فلاح پائے گا جس کی نماز خشوع والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ فلاح میں اور آپ کیسے پا سکتے ہیں، اپنی نمازوں کو خشوع خضوع والی بنانا ہے، ان ساری کاموں سے، چیزوں سے، یعنی اگر کوئی خلل پڑ رہا ہے نا میری نماز کے دوران، کوئی کپڑا ہے، کوئی جائے نماز ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی کمرہ ہے، کوئی میرا کپڑا چادر ہے، کوئی میری انگوٹھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی میرے اپنے ہی جو ہیں اس کوئی ایسی رکاوٹ بن رہی ہے کہ میری نماز سے توجہ، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی خوبصورت یمنی چادر جو ہے وہ تحفے میں دی گئی، بہت ہی خوبصورت اور قیمتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھ کے جب نماز پڑھی ہے تو نماز سے فارغ ہو کے انہوں نے اس طرح سے چادر کو نوچ کے اپنے سے علیحدہ کیا اور کہا کہ اس کو میرے سے ہٹا دو، اس نے میری نماز میں خلل ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر اس چیز سے بچنا جو میری اور آپ کی نماز کے خشوع میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالے۔ میرا خیال ہے یہ کافی ہوگا ہمارے آج کے اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کیا وہ کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ الْمُعْرِضُونَ۔ اب لغویات کیا ہیں؟ لغو چیزیں، بالکل فضول، لا معنی یعنی لا حاصل، وہ باتیں، وہ کام جن سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آخرت کا، جن سے کوئی بھی مفید نتیجہ نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے، جن کی کوئی حقیقی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ کام جو ہم کر رہے ہیں یا وہ کام جو ہم سے ہو رہے ہیں، ایسے کام نہ ہوں
جن سے اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو جائیں، وہ ساری لغویات ہیں، وہ سارے فضول بے معنی کام ہیں. ٹھیک ہے، کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے جو ہم اپنی ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، اور وہ تو ہم اسی طرح ہی سیکھتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے. لیکن کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسے ٹائم پاس کرنے جن سے کوئی بھی جو ہے نا آگے کی ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے. ہم ایسا کوئی کام کریں کہ وقت کٹ جائے. وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. ہم کس طرح سے اپنی جو ہے عبادتیں آپ دیکھیں کس طرح سے ہم نے کرنی ہے. ہم اگر تاک راتوں میں ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی کے اندر موقع دیا، جبکہ اتنے لوگ جو ہیں وہ مر کے آگے چلے گئے، تو اللہ نے ہمیں ان تاک راتوں کا عشرہ دے دیا، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر کام، ہر وقت، ہر میرا اور آپ کا لمحہ، ہر سوچ جو ہے بہتر مقصد کے لیے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے. اس کو یوز کرنا ہے پروفٹ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ مومن ایک بڑی عمدہ، پاکیزہ، سلیم طبیعت کی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ مزاج اور خوش ذوق جو ہے انسان ہوتا ہے مومن. وہ ہر طرح کی بےہودگیوں سے اس کی طبیعت جو ہے وہ بالکل لگاؤ نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، مفید باتیں کر سکتا ہے مگر فضول گپیں وہ نہیں ہانکتا. مفید باتیں کرتا ہوا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ تھکے گا ہی نہیں مفید باتیں کر کر کے، لیکن فضول گپیں وہ آپ کو کبھی بھی لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جیسے کہ مزاح ہے، لطیفے ہیں، ایسے ہی خام خواہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے ٹھٹھے بازیاں کرنا، گندا مذاق کرنا، مسخرے پن برداشت نہیں وہ کر سکتا. اور یہ تفریحی گفتگوؤں میں اپنا مشغلہ وہ نہیں بناتا. ایسی سوسائٹی اگر اس کو مل بھی جائے تو اس کے لیے تو وہ عذاب ہوتی ہے. اس کے اندر تو جس میں کان کسی وقت بھی گالیوں، غیبتوں، تہمتوں، جھوٹے باتوں سے، گندے گانوں سے یا فحش گفتگوؤں سے محفوظ نہ رہے، ایسی مجلس اس کے لیے تو بس ایک عذاب ہوتی ہے. آگے اللہ کہتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون. اب میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرتے جانا ہے کون کون سی لغویات میرے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں. ہم ان سے اپنی جان چھڑائیں تاکہ ہم مومنوں کے فلاح پانے والے مومنوں میں شامل ہو سکیں. زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی کپڑا ٹھیک طرح سے پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کپڑا پورا پہنتے ہیں کہ بے شرمی کا کوئی اس میں عنصر نہ ہو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کا ستر پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہو. اس کے علاوہ بھی غیر محرم سے یا حرام سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے کہ وہ بیویاں ان کے لیے حلال ہیں، اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، یعنی کہ ان کی لونڈیاں ہیں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں. البتہ جو اس کے علاوہ اور کچھ چاہیں تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اس کے علاوہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانت سونپی جانے والی ایک مشورہ بھی امانت ہے. کسی کا مشورہ کوئی آپ سے لینے آ جاتے ہیں، آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں، وہ جو آتا ہے وہ اس کی بات آپ کے پاس امانت ہے. اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد و پیمان کا بھی پاس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتے اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک کے بعد دوسری نماز کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، انتظار میں لگے رہتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، قضا ہونے سے ڈرتے ہیں، قضا ہونے ہی نہیں دیتے، لپک کے پڑھتے ہیں. یہی لوگ ہیں وہ وارث جو میراث میں فردوس پائیں گے. وہ فردوس کے باغ ہیں. اس سے جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فردوس ایک بہت بڑی جگہ ہے، سب سے عمدہ جگہ ہے، جس میں بکثرت باغ اور یعنی آپ کے باغات ہوں گے اور بہت سے محلات ہوں گے اور دیکھی وہاں پر سوچی چیزیں ہوں گی. وہی میراث پائیں گے، بہترین جگہ پائیں گے انشاءاللہ. ربنا جعلنا منہم، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی کے سوت سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دے دی اور پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا.
پھر بوٹی کی بہت سی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا اور پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق کر کے کھڑا کر دیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، یعنی اتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، 7 راستے یعنی 7 آسمان۔ تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابل تو نہیں تھے، یعنی ہمیں آتا تھا کیسے بنانا ہے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ایک ہی وقت میں، ایٹ ونس، یعنی جب دنیا بنی، جیسے ہم نے ابھی پچھلے سبق میں اس کو پڑھا تھا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی بھی حاصل کرتے ہو، یعنی تجارت کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہیں جو ہم نے پیدا کیا ہے، جو طور سینا سے نکلتا ہے، زیتون کا تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے وہ سالن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو، ان پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو۔ اب دیکھیں یہ توحید کے دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی بات جو ہے اگلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی، یعنی پہلے انبیاء کی جو باتیں لوگوں نے نہیں مانی، تو قریش مکہ جو نہیں مان رہے تھے اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور قرآن پاک کی آیات کو، تو ان سے پھر مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو پھر نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا اور رسولوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام فرمایا اس کی قوم کی طرف اس کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اس رب سے، زبردست رب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں ہے مگر ہم جیسا ایک انسان ہی ہے، یعنی اب پرومیننٹ کس کو کیا؟ سرداروں کو۔ ان کے بڑے سردار جیسے کہ فقال الملأ الذین کفروا، وہ سردار جو قریش کے بھی تھے، وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑے رئیس زادے سمجھ رہے ہیں، اور وہ تھے بھی، ان کے پاس مال پیسہ سٹیٹس سرداریاں تھیں، ٹھیک ہے، تو بڑے سرداروں نے انکار کیا، اور نوح علیہ السلام کے وقت میں بھی پہلے سردار ہی تھے بڑے جنہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ وہ کہنے لگے یہ شخص تو ہمارے جیسا بندہ ہی ہے، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، یعنی یہ تم پر فوقیت چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر رول کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہی ہوتا تو فرشتے بھیجتا، بندہ کیوں بھیجا؟ فرشتے بھیجتا۔ یعنی یہ کوئی بات نئی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراض ہو رہے ہیں بڑے پرانے اعتراض، ہر زمانے کے اعتراض کرنے والے ایک جیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں بھی نہیں سنی کہ بشر رسول بن کے آئے، یعنی کتنے جھوٹے ہیں نا، انسان ہی تو بن کے آئے ہمیشہ۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، استغفر اللہ، کچھ مدت تک اور دیکھ لو شاید اس کو افاقہ ہو جائے۔ یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی جا رہی ہے نا کہ بیمار ہو گئے ہیں ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں، تو وہی سیم اتنے ہزاروں سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی باتیں کی گئیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما دے، یعنی کہ اب بس ہو گئی میری، تو بس ہو گئی، اب مجھے نصرت دے فرما، میری مدد کر دے ان کے مقابلے میں۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق تم کشتی تیار کرو۔ یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو جبرائیل امین کے کہنے پر وہ یہ کشتی تیار کر رہے تھے۔ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، ہاں فارت تنور، اس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پیچھے سبق میں، تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر جو روٹیوں والا تندور تھا نا، وہ اصل نشانی بنائی گئی تھی کہ جب تم اپنے گھر میں اس چیز کو دیکھو، جب یہ ابلنے لگ جائے نا تو پانی نکلنا شروع ہو جائے تو بس تم اپنی تیاری پکڑ لو، جب ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ،
اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، اب یہ غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ دینا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یہ اب اس میں بہت سے ہنٹ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلی وہ ساری چیزیں ہیں، اور سامنے جو نہیں مان رہے انکاری ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑے میسیج ہیں اس کے اندر۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کر ہی رہے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی اور دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو بھی جھٹلا دیا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں بڑا آسودہ، بڑا امیر کبیر بنا رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ہم جیسا بشر ہی ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر بندے کی اطاعت قبول کر لی تو تم تو بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ ہاں، یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مار کے مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، یہ تمہیں بتاتا ہے۔ بعید، ناممکن، بالکل بعید کہ یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے یہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ زندگی کچھ بھی نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ آج ہمارے نعرے کیا لگتے ہیں؟ ہاں، آج ہی ہے، بس آج ہی ہے۔ شیطان کیا کہتے ہیں؟ آج ہی ہے، کل کس نے کیا دیکھی ہے؟ آج ہی کر لو، آج ہی کھا لو، آج ہی پی لو، آج ہی فن کر لو، آج ہی عیش ہے، آج ہی مزے ہیں، آج ہی زندگی ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں۔ آج ہی سب غلط کام کر لو، آج ہی اپنی دل کی بھڑاسیں ساری نکال لو، آج ہی اپنے دل کی خواہشات ساری پوری کر لو۔ یہ پٹھی پٹیاں جو ہیں یہ پڑھاتا ہے شیطان۔ کھا لو پی لو جی لو، اس لیے تو نہیں انسان، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، کھا لو پی لو جی لو اور مر جاؤ۔ زندگی کچھ بھی نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کوئی نہیں آخرت، کوئی نہیں اٹھنا، یہ تھے ان کے قول۔ یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں، یعنی یہ ہماری عقل میں تو بات کوئی نہیں آتی، اور نہ ہی ایسا کبھی ہوا ہے، نہ ہمارے کوئی پہلے اٹھ کے آئے ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے، استغفر اللہ، اور ہم کبھی اس کی بات نہیں ماننے والے۔ رسول نے کہا، یعنی رسول کا نام نہیں بتایا، وہ کوئی بھی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، یعنی کوئی بھی کسی بھی زمانے کا، کسی بھی نام کا، کسی بھی علاقے کا رسول جب بھی اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں تو اس کی امت کا کام یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کے کہے کو مانے۔ تو یہ رسول، کوئی بھی رسول علیہ السلام جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو یعنی once upon a time there was a رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کسی قوم کی طرف، تو جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جائے، نام ان کا چاہے جو بھی ہو، علاقے جو بھی ہوں، ان کی امت کا کیا کام ہوتا ہے اور رسولوں کا کیا کام ہوتا ہے وہ سیم ہے۔ پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما دے۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب کہ یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ استغفر اللہ ربی، دور ہو ظالم قوم۔ فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہاں، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں۔ یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہی تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تمہاری باری آنے سے پہلے یہی کچھ ہوتا رہا، اب تمہاری باری ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، بڑی مدتوں، بڑے زمانے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق کام کرتے رہے، جو آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ جب بھی میری طرف سے کوئی تمہیں ڈرانے والا آئے، کوئی رسول آئے، کوئی خبر آئے، کوئی نبا آئے ہماری طرف سے، تو تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ بڑے رسول بھیجے آگے پیچھے، جس قوم کے پاس بھی ان کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا ہی، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ استغفر اللہ ربی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ مومنین میں شامل فرمائے، اللہ مومنوں کی شان ہے جیسی اس شان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، مومنوں کی شان کے ساتھ ہمیں اللہ اپنے پاس بلائے، آمین۔
پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا. یعنی وہی بڑے بڑے آیان سلطنت جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا اپنی سیٹیں سنبھال کے، مگر انہوں نے بھی تکبر کیا اور بڑی دون کی لی. ٹھیک ہے، یعنی بڑے گھمنڈی، بڑے ظالم، بڑے ہی دراز دست وہ نکلے، بڑے زبردست وہ تھے، بڑے اونچے بنے، انہوں نے اپنی بڑے اونچے وہ بن کے رہے نا، یعنی اتنا انہوں نے اپنا تکبر کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اور کیا کہا؟ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی اور غلام ہے، یعنی بنی اسرائیل والے، وہ ہماری نیچ قوم، اس میں سے 2 بندوں پر ہم کیسے اتنے بڑے ٹھاٹ والے، اتنی سیٹوں والے، اتنے پیسے والے، اتنے رتبے والے، اتنی شان والے، ہم ان کے سامنے کیوں جھک جائیں؟ بس انہوں نے دونوں کو جٹلا دیا، حضرت موسیٰ کو اور ہارون علیہ السلام کو، اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور ابن مریم علیہ السلام اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا، ایک نشانی بنا دیا، اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا، جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے بلند مقام پر. اے پیغمبر، کھاؤ پیو چیزیں، پاک چیزیں، اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اے پیغمبر کون مخاطب ہے؟ بہت سے انبیاء کا پیغمبروں کا ذکر کر کے یہاں پر پھر یا ایھا الرسل کہہ کے تمام پیغمبروں کو خطاب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہ سارے پیغمبر ایک ہی جگہ موجود تھے، بلکہ خطاب یہ ہے، مطلب ان کا یہ ہے کہ انبیاء کو ایک ہی امت، ایک ہی جماعت کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور سب کو یہ حکم تھا کہ پاک اور صاف حلال چیزیں کھاؤ. اب پاک اور حلال چیزیں کھانا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ عمل صالح اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. عمل صالح کی توفیق تب ملے گی جب ہم حلال لقمہ کھائیں گے. ہماری عمل صالح قبول تب ہوں گے جب پیچھے ہمارے حلال لقمے ہوں گے. عمل صالح ہمیں اللہ تعالیٰ مقبول تب کریں گے، دعائیں ہماری قبول تب تک کریں گے جب ہمارے پیٹ میں پاک حلال چیز ہوگی. تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. پھر فرمایا آیت نمبر 52 میں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھے سے تم ڈرو. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، اسی میں وہ مگن ہے، اسی میں وہ خوش ہے، اسی میں وہ راضی ہے. اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں مکہ والوں کو، انکار کرنے والوں کو، تو گویا انہیں بھلائیاں ہی دینے پر ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم صرف انہیں بھلائیاں دینے میں ہی سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں تو پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں. بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، ہر وقت خشوع و خضوع میں ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے. اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کی اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یؤتون ما آتوا، وہ جو بھی دیتے ہیں، جو کچھ ان کو دیتے ہیں، اس میں سے وہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اور پھر بھی دل ان کے اسی خیال میں کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں. مومنوں کی شان دیکھیں اس پوری صورت کے اندر کیا زبردست چل رہی ہے. وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں. ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، یعنی لوح محفوظ. اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کی عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ
کیا کریں گے، وہ الرٹ ہونا شروع کریں گے، وہ پھر اس وقت ٹھہریں گے اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں. جب یعنی عذاب دیکھ کے وہ بولیں گے، چیخیں گے، تو ان کو کہا جائے گا اب بند کرو اپنی یہ فریاد اور فغاں، وہاں ہماری طرف سے اب کوئی تمہیں مدد نہیں ملنی. میری آیات سنائی جاتی تھیں تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اور اپنے گھمنڈ میں، اپنے تکبر میں اس کی خاطری میں نہیں لاتے تھے، اس کی بات ہی نہیں سنتے تھے. اور اپنے چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے تھے، اپنے محلوں میں بیٹھ کے، اپنے محل میں بیٹھ کے، اپنی ان سجے سجائے گھروں میں بیٹھ کے اس پہ بیٹھ کے باتیں چھانٹتے تھے اور بکواس کیا کرتے تھے ہمارے نبی کے بارے میں. اور اب پکڑ آئی ہے تو اب کیا تم کر رہے ہو؟ آخری وقت میں جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی خبر لیتا ہے، جب روح قبض کرنے کے وقت، اس سے پہلے نزاع کے ٹائم میں جب فرشتے نظر آتے ہیں، تو پھر اس وقت جیسے کہ فرعون نے کیا کیا تھا، بڑا فریاد اور فغاں کر کے، بڑے ڈیپ انسائڈ ڈیپتھ کے ساتھ اس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن کوئی فائدہ نہیں. تو ان کو پھر ڈانٹ اور ڈپٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت تو تم بڑی باتیں بھاگتے تھے باتوں سے، اللہ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کی نام سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے سامنا کرنے سے تم گھبراتے تھے، اور ان پہ باتیں چھانٹتے تھے گھروں پہ جا کے، اپنی اس طرح سے کھاتے پیتے بھرے پیٹوں بیٹھ کے اور بکواسیات کیا کرتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی کوئی نئی بات تو نہیں آئی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہیں تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں. اپنا ہی خون ہے، اپنے ہی خاندان کا ہے، اپنے ہی قبیلے کا ہے، ہاں اپنے ہی، یعنی آنکھوں کا چشم و چراغ تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک تھا. 40 سال بیچ میں تمہارے اس نے گزارے، پیدا ہوا، جوان ہوا، شادی ہوئی، تجارت تمہارے سامنے کر رہا ہے، کہاں آیا، کہاں گیا، کہاں سے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کے کام کیسے ہیں، امانت کتنی وہ ایماندار ہے، صادق کتنا ہے، سچا کتنا ہے. تم اپنے رسول سے ایسے بات کرتے ہو جیسے تم واقف ہی نہیں تھے، جیسے انجانا آدمی ہونے کی وجہ سے تم اس سے بدک رہے ہو. یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے، استغفر اللہ ربی، بلکہ وہ حق لایا ہے، اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ تو حق لے کے آیا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا نا، تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کے نظام بھی درہم برہم ہو جاتے. نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لے کے آئے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل میں وہ اپنی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنا تعارف نہیں لینا چاہتے، وہ اپنے آپ سے منہ موڑ رہے ہیں. وہ اللہ کے ذکر سے نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا آیت نمبر 72 73 میں سورہ مومنون، کیا تو اس سے کچھ مانگ رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور سامنے والوں کو کیسے سنا رہے ہیں. ایسے بدکتے ہیں، ایسے لوگ باتیں چھانٹتے ہیں جیسے پتہ نہیں تم نے ان سے کیا مانگ لیا. یہ کیا مانگتا ہے تم سے؟ صرف ایک ہی بات مانگتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کو ایک مانو اور کہہ دو لا الہ الا اللہ. کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ سوال کیا ہے آپ نے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے. تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں، اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں، یعنی قحط آ گیا، جب جو مڈل دور تھا مکہ کی زندگی کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سیکنڈ جو ایک دور تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قحط جو پڑا، اگر ہم ان پر ابھی رحم بھی کر دیں اور تکلیف جس میں یہ آج مبتلا ہیں اس کو دور بھی کر دیں، تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. یعنی اللہ فیوچر جانتے ہیں. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہیں جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے، تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں.
وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں، سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اے بد نصیبو، دیکھو یہ آنکھ اور کان اور دل اور دماغ تم کو کیا اس لیے دیے گئے تھے کہ تم ان سے بس وہ کام لو جو حیوانات ہی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ ہاں، تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، ترازو دیا ہے عقل کا، جس پہ تم وزن کر کے دیکھ لیتے ہو کون سی بات وزنی ہے۔ اللہ کا شکر کم ہی لوگ کرتے ہیں، اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، آمین۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، سبحان اللہ ربی۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ کیا تم اس کے اندر زمین اور آسمان کے درمیان میں جو زندہ ہو، دنوں کے آنے، رات کے آنے جانے میں، صبح کے ہونے، سورج کے نکلنے ڈوبنے میں، چاند کے آنے غائب ہو جانے میں، تمہیں ذرا بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون کر رہا ہے؟ کیا یہ بت کر سکتے ہیں؟ کیا یہ حبل کر سکتا ہے؟ کیا یہ لات منات اور عزا یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو، ان کے بڑے کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے بھی بڑے سنے، یہ محض افسانے ہیں، بڑے پرانے، الا اساطیر الاولین، یہ پہلی بوسیدہ پہلے افسانے حقیقت نہیں ہے۔ ان سے کہہ دو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی یہ کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی ہے۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ تو کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو ایسے زبردست مالک سے؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، پھر یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ سوچو تو صحیح کہاں سے تم دھوکہ کھا رہے ہو؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ مکہ والے جو ہے جو بت پرست تھے، مشرک تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور فیمیل بنا دیا، ایسے خام خواہ فیمیل بنا دیا۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، یعنی یہ دونوں باتیں غلط ہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ نہ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پہ چڑھ نہ دوڑتے، جنگ نہ ہو رہی ہوتی زمین و آسمان میں، تو پھر یہ سارا کچھ راتوں کا آنا جانا، دن کا نکلنا، موسم کا آنا جانا، بارشوں کا وقت پہ ہونا، فصلوں کا اگنا، یہ سارا کچھ تو ڈسٹرب ہو جاتا سب کچھ۔ وہ آپس میں ہی بادشاہوں کی اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی، وہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے سبحان اللہ عما یصفون، ان باتوں سے وہ پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، اور وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے محمد، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لے آئے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آنے والے فتنے سے جو کسی قوم پر آپ مسلط کریں، ہماری قوم پر یا کسی قوم کو فتنے سے ہلاک کرنے کے فیصلے کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیر مفتون، ہمیں اللہ تعالیٰ بغیر فتنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بلا لینا۔ اللہ تعالیٰ غیر مفتون ہمیں اپنے پاس واپس بلا لینا۔ اللہ ان فتنوں کے ساتھ، ان فتنوں میں تباہ ہونے والے لوگوں کے ساتھ یا قوم کے ساتھ یا ملت کے ساتھ یا آبادی کے ساتھ ہمیں تباہ نہ کرنا، آمین۔ ہاں اگر میری موجودگی میں تو لائے اللہ تو اے میرے رب، پیارے رب، مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں عذاب کی، جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کر دیجئے، دور کر دیجئے جو بہترین طریقہ ہے۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، پھٹکیں میرے پاس۔ کیا مطلب ہے؟ اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرون، یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی شیطان کی اکساہٹیں، اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بلکہ یہ یہاں تک تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئے۔ آمین۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو پھر یہ کہنا شروع کرے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جس میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ اکبر، ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ تو بس ایک بات ہے وہ جو بک رہا ہے، یعنی ایسا ہوگا نہیں۔ اگر اس کو واپس بھی بھیج دیا جائے گا، اس کو دنیا بھی ویسے دی جائے گی، اس کو سارے اسباب، اس کو ساری فری ہینڈ، اس کی مرضیاں، اس کی آرزویں، سب کچھ اس کو دیا جائے گا، صرف اکیلا تو وہ وہاں پر نہیں بھیجا جائے گا، سارا کچھ اسی طرح اس کو واپس دیا جائے گا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ کل کو پھر اگر تو وہ جائے گا تو پھر وہی کرتوت سیاہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے جہنم کا وارث بنے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے وہ جو بک رہا ہے کہ مجھے واپس بھیج دیں تو میں اچھا ہو کے نیک عمل کر کے آؤں گا، وہ نہیں آئے گا۔ اب اس سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، ایک پردہ ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ جتنے بھی مر گئے، اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ لوگ ایک پردے میں چلے گئے۔ پھر جوں ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہیں رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ استغفر اللہ، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو، ان کی کھال کو، ان کے چہرے کی کھال کو بھی چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی، ربنا قنا عذاب النار، ربنا قنا عذاب جہنم۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے بہت بہتریاں اور آسانیاں کرے۔ اللہ ہمیں جنت میں جانے والے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور اس بھیانک منظر کا مجھے اور آپ کو حصہ نہ بنائے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ جائے گی وہ جہنم کی آگ، اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ آپ دیکھیں کوئی بکرے کی بھنی ہوئی سری دیکھی ہے آپ نے؟ بکرے کی بھنی ہوئی، آگ پہ جو بھون کے سری ہوتی ہے نا، اس میں دانت کیسے ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی، ساری جلد جلی ہو، اور وہ کیا بھیانک وہ، یعنی اللہ اس سین سے مجھے اور آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ اس آخرت سے مجھے اور آپ کو بچائے، اللہ اس منظر سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو پاک رکھے۔ آمین۔ اپنی حفاظت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کے گروہ میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ فلاح پانے والے لوگوں میں کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات جب تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی، ہماری شقاوت نے ہمیں گھیر لیا۔ پچھلا سبق تھا نا، ایک ہوتی ہے شقاوت، ایک ہوتی ہے سعادت، ٹھیک ہے؟ تو شقاوت نے، ہماری بدبختی نے، ہمارے گلے کے اندر جو اللہ ہماری مقدر لکھا ہوا تھا، اس شقاوت، اس بدبختی نے ہم پر چھا گئی۔ ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اپنے اوپر خود گواہی دے رہے ہیں، اب خود مان رہے ہیں، سارا کچھ ان کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا۔ اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسے قصور کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ جواب دے گا اس وقت، یہ ساری باتیں ہونی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے نہیں لکھی ہوئی قرآن پاک میں۔ اللہ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا انداز ہے، بات نہیں کرو مجھ سے۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے زیادہ اچھا رحم کرنے والا ہے، تو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی اب دیکھیں ان کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے،
ایمان لانے والوں کا مذاق اڑانے والوں کو اس قدر اللہ تعالیٰ ناپسند کر رہے ہیں کہ ان کو جہنم کے اندر بند کر کے ان سے گفتگو بھی بند کر دی ہے. اللہ ناراضگی کا اتنا شدید جو ہے اظہار فرما رہے ہیں کہ ایک تو ناراضگی کا اظہار وہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کے اندر قید ہونا ہے، اس پر پھر بالکل نا امید کرنا ہے کہ مجھ سے بات نہ کرو، پڑے رہو اسی میں. اور ان کا قصور کیا ہے کہ میرے ایمان لانے والے لوگوں کا تم مذاق اڑاتے تھے. تو ہمیں کسی بھی مومن کا مذاق نہیں اڑانا، ہمیں کسی بھی عالم دین کا مذاق نہیں اڑانا، ہمیں کسی بھی علم والے کا مذاق نہیں اڑانا، کیونکہ مومن وہی ہیں جو جن کے پاس علم ہے اور جو عمل کر رہے ہیں، باعمل ہیں. اور پھر ہمارے اندر سے بھی جو اٹھتا ہے عمل کرتا ہے اس کا میں نے مذاق نہیں اڑانا، آپ نے بھی نہیں اڑانا انشاءاللہ. یہاں تک کہ ان کی ضد، کون سے مذاق ہوتے ہیں؟ پردوں کے، دھاڑیوں کے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا تھا کہ میں بھی کوئی ہوں، ہاں، اور تم ان پر ہنستے رہتے تھے. ہاں، اتنا ان کا مذاق اڑاتے تھے اور یہ بھول بھی گئے تھے کہ میں بھی ہوں. آج ان کے اس صبر کے پھل میں ان کو جو صبر پھل دیا گیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، جو ایمان والے تھے، جو کہ عمل کیا کرتے تھے. پھر اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، وہیں ہم وہاں پر ٹھہرے ہوں گے. شمار کرنے والوں سے آپ پوچھ لیجئے، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا، ہم اتنی درد، اتنی تکلیف میں، اتنا لمبا دن ہے کہ کٹ نہیں رہا، اتنی لمبی سزائیں ہیں کہ وقت ختم نہیں ہو رہا، اتنی درد و تکلیف میں ہے کہ موت بھی نہیں آ رہی. ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھ لیجئے، ہم جو آپ کے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ہمیں کیا پتا ہم کتنے دن رہے ہیں. ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے ہو نا، تھوڑی دیر ہی ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جان لیا ہوتا تو اس دنیا کی تھوڑی سی دیر اور مدت پر آخرت کو تم بھول نہ جاتے، غافل نہ ہوتے، اس کی تیاری کرتے. تمہیں بارہا سمجھایا گیا تھا کہ دنیا بہت تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اس کا سارا خزانہ بھی تمہارے پاس ہو تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. لیکن تم مانتے ہی نہیں تھے. تھوڑا ہی ٹائم رہے ہو نا، کاش تم یہ اس وقت جان لیا ہوتا تم نے. یعنی یہ باتیں کر کر کے مزید حسرت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، مزید ان کے دکھوں میں اور مایوسیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ باتیں ہیں ساری، کاش تم اس وقت جان لیتے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے؟ جیسے جیو مرضی ہے تمہاری، جو مرضی منہ اٹھاؤ، جدھر مرضی منہ مارو، جو مرضی تم کرتوت گھولو، بے سبب ہی تمہیں پیدا کر دیا تھا اور تمہیں ہماری طرف کبھی نہیں پلٹنا تھا. اللہ، اتنی ڈانٹ. اب دیکھیں کتنی ڈانٹ ہے یہ جہنم والوں کو پڑ رہی ہے، اور اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نہ ان میں شامل ہو جانا. الرٹ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اس کی قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ، عمل کی زندگی کی طرف آ جاؤ. بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا دنیا کا بھی اور تمہارا بھی. تم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ کبھی پلٹنا ہی نہیں ہماری طرف. بس فتعال اللہ الملک الحق، پس بالا اور برتر ہے، بلند ہے، برتر بلند ہے اللہ، بادشاہی حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش کا بزرگ مالک ہے. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اے محمد وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیارے محمد کہہ دیجئے میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے بھی اس دعا کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سبق کو، اس کے اندر جو جہنمیوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منظر دکھایا، اس میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ معاف رکھے، اس سے، اس کی راہوں سے، اس طرف جانے والے کاموں سے، اس طرف جانے والی حرکتوں سے، اعمال سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے.
ہماری آل اولاد کو اس منظر کا، اس ڈانٹ ڈپٹ کا حصہ بننے سے اللہ تعالیٰ معاف رکھے، ہمارے والدین کو، آل اولاد کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی جتنی چین ہے اوپر کی طرف جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اس سبق کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے، کہ ہمیں گھاٹا پانے والوں میں اللہ شامل نہ کرے، ان لوگوں میں اللہ حسرت والوں میں شامل نہ کرے جن کے آخرت میں عمل کچھ بھی نہیں نکلتے اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچاتے ہوئے ہمارے اعمال کو اللہ محفوظ رکھے، آخرت کا جو ہے توشہ بنائے، آخرت کا سامان بنائے، آخرت کا خزانہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو، عبادات کو، رمضان کو یا غیر رمضان میں جو ہم عمل کریں، اللہ تعالیٰ آنے والی تمام طاق راتوں میں جتنی بھی عبادت کریں سب کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور اپنی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بالکل ہمیشہ کے لیے ہمارا گردن وہاں سے آزاد کر دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔